السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو تمرین نمبر 9 یعنی سبق نمبر 9 پڑھ رہے ہیں ہم یہ معلم انشاء حصہ ثانی دوم کا سبق نمبر 9 ہے۔ تو آپ نے ہماری سبق نمبر 8 تو سن لیا ہوگا، اور اس کے اندر اگر کچھ کمیاں ہوں، ویڈیو کے اندر آواز کم وغیرہ آ رہی ہو تو آپ ہمیں باخبر متنبہ کریں تاکہ ہم اس کے اندر سدھار کر لیں، اور اگر بولنے کے اندر بھی اگر جلدی آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں باخبر کریں، کمنٹ میں لکھ دیں، تو انشاءاللہ ہم اس کے اندر سدھار پیدا کریں گے۔ تو چلیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے اس کے اندر مانگا ہے کہ ترجمہ کیجئے اور اعراب لگائیے۔ ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں پہلے لغت کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے کہ ہم ترجمہ اس لفظ کا، اس ورڈ کا ترجمہ کیا ہے، میننگ کیا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے اس تمرین کے اندر انا، کانا، اصبح، لعل، سارا، کانا، ولیکن، انا، لا شک کا استعمال کیے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے شروع میں انا بھی لگا ہے، جملہ نمبر 1 پہ انا لگا ہوا ہے، جملہ نمبر 2 پہ بھی انا ہے، 3 پہ کانا ہے، 4 پہ اصبح ہے، 5 پہ لعل ہے، جملہ نمبر 6 پہ سارا ہے، کانا ہے، پھر ولیکن ہے 8 نمبر پر، 9 پر انا ہے، پھر لا شکا ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ اصبح بھی ہے اور ذلہ ہے 15 نمبر پر، ایک آتا ہے باتا بھی آتا ہے۔ دیکھو یہ بہت اچھے حروف ہیں اور ان کا استعمال میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، اور انسان کے جو دل کے مرادی معنی ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے اپنا معافی ضمیر ادا کرنا چاہتا ہے، ان میں بڑے مؤثر کن الفاظ ہیں۔ تو آپ اس کو استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے، اگر یہ استعمال کا طریقہ اگر آپ کو جاننا ہے تو اس پر ایک مکمل ویڈیو ہے کہ آپ، وہ نام ہے اس کا، کانا، سارا، اصبح، امسا، ذلہ، باتا کا استعمال کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ کو استعمال کا طریقہ سیکھنا ہوگا، اور واقعتاً آپ کو عربی سے دلچسپی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے، آپ لوگ جیسے دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو، اور بھی زیادہ آپ ماہر ہونا چاہتے ہیں عربی کے اندر، تو آپ ہماری اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں۔ تو انہوں نے لائے ہیں شروع میں، ان الولد زینہ الادب۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کا استعمال کیا ہے؟ ان جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس کو نصب دیتا ہے، اور بعد والا اس کی خبر بناتا ہے، اپنی خبر بنا لیتا ہے، اور شروع والوں کو یعنی مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتا ہے۔ بعض مرتبہ جملہ شارٹ ہوتا ہے اور بعض مرتبہ جملہ بہت لمبا بھی ہوتا ہے۔ تو ان الولد زینہ الادب، زین معنی زین کے ویسے تو معنی لباس کی بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پر زینت کا ہی انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور لباس کے ذریعے سے بھی انسان خوبصورت لگتا ہے، نہیں؟ تو یہاں پر صحیح ہے یہ بھی، ان الولد زینہ الادب، ادب کے معنی ادب، لڑکا، بے شک لڑکا، بے شک ان کا ترجمہ ہو رہا ہے، بے شک لڑکا، اس کی زینہ، اس کی زینت ادب ہے۔ تو ترجمہ ہوگا بے شک لڑکا اس کی زینت ادب ہے۔ تو ایک جملے کا ہم نے ترجمہ کر دیا ہے۔ دوسرا جملہ دیکھیں گے ہم، ان المؤمن موعدہ الجنۃ، موعدہ الجنۃ، مومن کو کہتے ہیں، اور یہ موعدہ، ٹھیک ہے نا، یہ وعدے کی جگہ، ان المؤمن موعدہ الجنۃ، مومن اس کا وعدہ جنت ہے۔ اور اچھا ترجمہ کریں گے، بے شک مومن اس کے وعدے کی جگہ بہشت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جملہ نمبر 3، کان الیوم، یہ کانا اس کا تھوڑا سا مسئلہ الگ ہے۔ کانا اگر جو ہے یہ اس کا عمل کیا ہے؟ کانا اپنے اسم کو ضمہ یعنی کہ مرفوع، اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کان الیوم حرہ شدید، یہاں پر جو ہے یہ حرہ شدید، آج کا دن گویا کہ، یہاں گویا کے معنی میں ہے۔ تو کان الیوم، یا اس کو پڑھیں گے ہم کأن الیوم، پڑھیں گے اس کو، کیا پڑھیں گے؟ کأن الیوم، کانا چھوڑ دیں گے آپ، کأن الیوم حرہ شدید، گویا کہ آج کا دن اس کی گرمی سخت ہے۔ شدید معنی سخت، اور حر معنی گرمی،
الیوم تو آپ جانتے ہیں دن کو کہتے ہیں، اور کأن یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے۔ تو آپ کو اگر حروف مشبہ بالفعل کی بحث دیکھنی ہوگی تو آپ اس کی الگ بحث دیکھیں گے، حروف مشبہ بالفعل کا استعمال اور اس کا عمل، اس نام سے ویڈیو ہے۔ اور اصبح، امسا، ظل، بات کری، افعال ناقصہ کا استعمال اور اس کا عمل، ٹھیک ہے۔ افعال مقاربہ بھی، افعال مقاربہ کا استعمال اور اس کا عمل، اس نام سے الگ الگ ویڈیو ہیں، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ جملہ نمبر 4 کا ترجمہ کریں گے ہم۔ اصبح المریض حالہ حسنۃ، اصبح المریض حالہ حسنۃ۔ دیکھیں گے ترجمہ بڑا اچھا ہے اور جملہ بھی بڑا پیارا ہے۔ مریض اس کا حال صبح کے وقت اچھا ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایک آدمی راتوں رات مالدار ہو گیا ہے، نہیں کہتے ہیں بھائی راتوں رات مالدار ہو گئے، تو وہاں پر یہی استعمال ہوئے گا۔ تو یہ ایسے ایسے جملے بنانے کے لیے، میں نے دوائی کھائی راتوں رات ٹھیک ہو گیا، میں نے جو ہے میں یہاں سے چلا، یعنی کہ اپنے علاقے سے چلا اور کسی دوسرے علاقے میں پہنچا، یعنی کہ میں راتوں رات پہنچ گیا۔ تو ان جگہوں کے لیے یہی جملہ استعمال ہوتا ہے، اور اصبح کا استعمال بڑا اچھا ہوتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ ضرور دیکھیں وہ ویڈیو جا کر کے۔ مریض اس کا حال صبح کے وقت اچھا ہو گیا، مریض اس کا حال صبح کے وقت اچھا ہو گیا۔ اب جملہ نمبر 5، لعل الدواء طعمه مر، لعل الدواء طعمه مر، شاید دوا اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ تو دوا جو ہے، دوا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ادویات اس کی جمع آتی ہے، اور طعم معنی لذیذ، ذائقہ مند، اور مرن تو آپ جانتے ہیں کہ کڑوے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا 5واں جملہ بھی حل ہو گیا، لعل الدواء طعمه مر۔ جملہ نمبر 6، صار الشتاء برده شدید، صار الشتاء برده شدید۔ سارا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، تو جملہ نمبر 6 ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے آپ۔ پہلے عبارت پر اعراب دیکھ لیں گے، صار الشتاء برده شدید، سردی کا موسم، سردی کا موسم، الشتاء یہ اس کے ترجمہ ہو رہا، سردی کا موسم، اس کی ٹھنڈک، بردن کے معنی ٹھنڈا آتا ہے، اور شدید معنی سخت، سردی کا موسم اس کی ٹھنڈک سخت ہو گئی، سارا یہ سارا حالت بدلنے کے معنی میں آتا ہے۔ ایک بچہ ہے، ابھی چھوٹا تھا اب جوان ہو گیا، تو سار الولد ہے نہیں، سار الولد، اب جوان کے لیے، جوان جب ہو جائے گا تو اس کے عربی لگا دیں گے، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کے لیے سارا کا استعمال کرتے ہیں۔ سارا کا استعمال ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی پانے کے لیے سارا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں گے ہم ترجمہ دوبارہ سے، اس کو پڑھیں گے 6 نمبر کو، صار الشتاء برده شدید۔ اچھا جملہ نمبر 7، کان الامتحان، جملہ نمبر 7 ہے جی۔ کان الامتحان اسئلته سہلۃ، امتحان اس کے سوال آسان ہے، امتحان اس کے سوال آسان ہے۔ اسئلۃ، سوال کی جمع ہے اسئلۃ، کان الامتحان اسئلته سہلۃ۔ جملہ نمبر 8، ولکن التلاميذ الفائزون منهم قلیلون۔ کتنا پیارا جملہ ہے، ولکن التلاميذ الفائزون، ولکن التلاميذ الفائزون، ایسے کر لیں گے آپ، منہم قلیلون، اور لیکن تلاميذ شاگرد کو بولتے ہیں، تلمیذن جمع تلاميذ ہے نا، اور مؤنث کے لیے تلمیذۃ جمع تلمیذات آ جائے گی۔ فائزون یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، فاز یفوز فوزا، ٹھیک ہے نا، کامیاب ہونا۔ منہم یہ ضمیر آ رہی، ان میں سے جو استثناء کر رہے ہیں، قلیلون یعنی قل یقل قلیلا وقلۃ، قلیلون جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ترجمہ ہوگا اس کا، لیکن کامیاب ہونے والے طلبہ ان میں سے بہت کم ہے۔ آگے جملہ نمبر 9، ان الکسل
مغبتہ الندامۃ، یعنی کہ کسلن کا معنی آتا ہے یہ سستی، اور مغبتہ انجام، ٹھیک ہے نا، یہ مغبتن ہے اور انجام ہے معنی اس کا، اور شرمسار ندامت بدنامگی، اسی کا ترجمہ کر لیں کہ ان الکسل مغبتہ الندامۃ، حقیقتاً ترجمہ ہو رہا انا کے کئی سارے ترجمہ ہو جاتے ہیں، واقعہ، بے شک اور حقیقتاً، یہ کئی سارے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ آپ کبھی سوچیں آپ یہ حقیقتاً کہاں سے آ گیا، بے شک کہہ رہے ہیں تو بدل کر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو معنی بھی سمجھ میں آ جائیں اور آپ پریشان بھی نہ ہو۔ جب انسان واقف ہو جاتا ہے تو پریشان نہیں ہوتا ہے۔ حقیقتاً سستی اس کا انجام کار شرمسار ہے، شرمساری ہے، یعنی کہ سستی جو ہے انسان کو ندامت کا چہرہ دکھا دیتی ہے لوگوں کے سامنے۔ جو انسان کام وقت پر نہیں کرتا ہے، اپنے واجبات اصلیہ کو، یعنی کہ واجبات میں عربی میں بول رہا ہوں، یعنی کہ جو ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں اس کو انسان نہیں نبھاتا ہے، تو پھر واقعتاً وہ ندامت کا چہرہ دیکھتا ہے، اور ندامت سے پھر کچھ نہیں انسان کو ملنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس ندامت کا علاج اور دوا یہی ہے کہ انسان جو ہے سستی کو دور کر دے۔ چلیے آگے 10واں جملہ، لا شک ان العبد خطیئاتہ کثیرۃ، بے شک، لا شک ان العبد خطیئاتہ کثیرۃ، بے شک یعنی کہ بے شک 10واں جملہ ہے امانت، 10واں جملہ ہے بے شک بندہ اس کی خطائیں بہت زیادہ ہیں، بے شک بندہ اس کی خطائیں بہت زیادہ ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا 10 جملے تک، ہم ورقہ پلٹیں گے، موبائل میں ہی ہے دراصل یہ۔ آگے دیکھیں گے 11واں، لیکن اللہ مغفرتہ واسعۃ، یہ تو بہت آسان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کشادہ ہے۔ لیکن اللہ مغفرتہ واسعۃ، مغفرت میں معنی درگزر کرنا، کسی چیز کو نظر انداز کر دینا، واسعۃ کا معنی کشادہ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جملہ جو 10واں جملہ ہے شاید اس کا کچھ رہ گیا ہے، لا شک ان العبد خطیئتہ کثیرۃ، سمجھ میں نہیں آ رہا کہیں کا ہے یہ، کہیں کا ہوگا، اچھا یہ 14ویں کا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو سمجھیں گے۔ اب دیکھیں گے 12، ان الامانۃ اہلھا قلیلون، امانت سامان کسی چیز کو محفوظ رکھنے کو کہتے ہیں، جیسے ہم دیتے ہیں یہ امانت بطور ہے وہی ہے۔ ان الامانۃ اہلھا، اہل جمع اہالی، اس کے جمع اہالی آتی ہے، اور اس کا معنی آتا ہے کہ ترجمہ ہوگا امانت اس کے اہل قلیلون بہت کم ہے۔ میں نے پچھلی جگہ بتایا بھی قل یقل قلتاً، اس کا جو ہے فعل ہے، اور قلیل واحد ہے، جمع قلیلون آ جائے گا، تو امانت اس کے اہل کم ہیں، بہت کم ہیں۔ ان الانسان امانیہ کثیرۃ، جملہ نمبر 13، بے شک امانت اس کی پاسداری کرنے والے تھوڑے ہیں، کثیرۃ جی 13، بے شک انسان امانیہ کثیرۃ، تو اس کو دیکھیں گے امانیہ کثیرۃ، اس کی امانتیں بہت زیادہ ہیں، یہ ہوگا۔ چلیے میں ابھی بتاتا ہوں اس کو بھی، پہلے اس کا دیکھیں گے آپ 14ویں نمبر کا، اس کا میں بعد میں ابھی لاسٹ میں جا کر کے بتاؤں گا۔ اصبح الورد رائحتہ زکیۃ ولونہ زاہن، اصبح 14 نمبر کر رہا ہوں میں، گلاب، اصبح الورد معنی گلاب، رائحتہ اس کا جائے خوشبو، زکیۃ معنی پاک، لونہ معنی رنگ، اور زاہن معنی بھانے والی۔ تو گلاب
گلاب کا پھول اس کی خوشبو پاکیزہ ہے، گلاب کا پھول اس کی خوشبو رائحۃ پاکیزہ من زکیۃ، اور لونو اس کا رنگ ذاہن دل کو بھانے والا ہے۔ 15 نمبر، ظل الناطقون باللغۃ العربیۃ عددهم کبیر، ظل یہ 15 نمبر ہے، عربی زبان، ظل الناطقون، الناطقون باللغۃ العربیۃ، نطق ینطق معنی بولنا، جس کے ساتھ جس زبان میں بولا جاتا ہے اس کے بعد با داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ظل الناطقون عربی زبان بولنے والے ان کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو ظلہ کے معنی آ رہا ہے زیادہ ہونا، ٹھیک ہے نا۔ ان الکہرباء فائدتها عظیمۃ، اور بجلی اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ یہ امانی ہی ہے، اور ان الانسان، انسان، یہ ابھی بتاتا ہوں میں، ڈالتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس میں ہے ان الانسان امانیہ کثیرۃ، تو امانیون کا معنی آئے گا امیدیں، تمنائیں، آرزویں، کثیرۃ بہت زیادہ ہیں۔ تو ان الانسان امانیہ کثیرۃ، انسان اس کی تمنائیں، آرزویں، حسرتیں، امنگیں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، ہے نہیں؟ تو اس کا بھی ترجمہ میں نے آپ کو کر دیا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔